أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العلي العظيم. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر. مرحوم کا نام کیا تھا؟ شفیع حسن سید شفیع عباس ابن سید محمد علی کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک مجلس میں شرکت کی گزارش ہے بتاریخ 2 جمادی الثانی بوقت 10 بجے شب بمقام قدیم کوہ قائم حیدرآباد. ذاکر جناب منظر الیاس صاحب اراکین انجمن العباس کی جانب سے آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. صلوات پڑھیں محمد. 10 بجے تک پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد. قرآن مجید میں 30ویں پارے کی سورہ مبارک بینہ کو مطلع سخن کے طور پر پیش کیا ہے. خداوند عالم بنی نوع بشریت کے لیے مقصد تخلیق کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے سوائے بندگی کے اور کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا ہے. تم کو ہم نے اپنی عبودیت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے
اور یہ عبودیت و بندگی اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دو اگزامپل خداوند عالم نے دیے ہیں اس عبادت اور بندگی کے۔ پہلا اگزامپل نماز کا دیا ہے کہ میری بندگی کرنے والے نماز قائم کرتے ہیں، اور دوسرا اگزامپل خداوند عالم نے دیا ہے کہ میری بندگی کرنے والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ دین ہے کہ جس کو ہم نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اسی دین پر تم کو قائم رہنا ہے۔ بندگی کا حکم خدا نے دیا ہے اور دو مثالیں دی ہیں، ایک مثال نماز کی ہے اور ایک مثال زکوٰۃ کی ہے۔ حالانکہ یہی دو بندگی نہیں ہے، بندگی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خدا نے مثال صرف دو دی ہے۔ مثال ہمیشہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ذہن انسانی اپنے مقصد سے قریب ہو جائے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ دو مثال، ایک مثال قرآن کی، معاف کیجیے گا، ایک مثال نماز کی اور دوسری مثال زکوٰۃ کی۔ اگر ان دو مثالوں پر آپ غور کریں، قرآن مجید قابل غور کتاب ہے، قرآن مجید غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید اپنے اوپر خاص طور سے ایسے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ جو تفکر کرنے والے ہیں، تدبر کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن بار بار دعوت دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب خداوند عالم مثال دے رہا ہے تو اس مثال پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ دو مثالیں اس نے دی ہیں بندگی کی، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ۔ اگر آپ غور کریں گے تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندے کا تعلق صرف خدا سے اچھا ہوتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنا رشتہ اپنے خدا کے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پڑوسی کے ساتھ رشتہ اچھا نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کس کے ساتھ رشتہ اچھا ہوتا ہے؟ خدا کے ساتھ۔ خداوند عالم نے بندگی کو دو مثالوں میں خلاصہ کیا ہے، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ۔ یعنی بندگی صرف یہی نہیں ہے، لیکن ان سے تم بندگی کی تہ تک پہنچو۔ نماز خدا اور بندے کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے، زکوٰۃ بندے اور بندے کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کی بندگی صرف خدا سے رشتے مضبوط کرنے کا نام نہیں ہے، خدا کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کے ساتھ رشتے مضبوط کرنے کا نام ہے۔ یہ خداوند عالم کی بندگی ہے جس کی تصویر قرآن مجید نے ہمیں پیش کی ہے۔ اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم عبادت کی لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کو ایک پرٹیکولر پلیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت آپ مسجد میں ہیں، یہ مسجد ہے نا، اس وقت آپ مسجد میں ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھ چکے وہ بھی عبادت کر چکے، جو مجلس میں ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کی لفظ کے لیے کسی نہ کسی پرٹیکولر پلیس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں پر آپ عبادت کریں۔ خداوند عالم اپنی عبادت اور بندگی کو محدود نہیں کرنا چاہتا ہے کہ تم یہاں پر میرے رہو اور یہاں پر تم اپنے لیے زندگی گزار سکتے ہو۔ بندگی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ہم خدا کو دے رہے ہیں اور ایک ٹائم ہم اپنے لیے جی رہے ہیں۔ بہت توجہ فرمائیے گا، چونکہ یہ موضوع جو ہے اسے میں نے بہت آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بندگی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آپ خدا کو دیجئے اور ایک ٹائم آپ اپنے لیے رکھیے۔ بندگی اسے نہیں کہتے ہیں۔ بندگی کا مطلب یہ ہے تم خدا کے ساتھ رہو، جہاں بھی رہو خدا کے ساتھ رہو، جہاں بھی رہو دین کے ساتھ رہو۔ صرف مسجد میں مومن بن کے رہنا کمال نہیں ہے، بازاروں میں مومن بن کے رہنا بھی کمال ہے۔ صرف مسجد میں متقی بن کے رہنا کمال نہیں ہے، اپنے گھر میں بھی مومن اور متقی بن کے رہنا کمال ہے۔ تم جہاں بھی رہو۔ دیکھیں سیکولرزم نے ایک چیز ہمارے اوپر تھوپی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ باور کرایا ہے کہ دین دنیا سے الگ ہے، دنیاوی کام دین کے کام سے الگ ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں پر اس قدر مسلط ہو گیا کہ ہم میں سے بعض افراد یہ کہنے لگے کہ قبلہ اب ہر جگہ تو دین کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا، کہیں کہیں تو ہمیں اپنی پرسنل کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو سننے کو ملتا ہے۔ یہ سیکولرزم نے ہمارے پر تھوپا ہے کہ ایک جگہ آپ کے دین کے لیے ہے اور ایک جگہ آپ کے
دنیا کے لیے. یہ دنیاوی کام ہے اور یہ دینی کام ہے. معاف کیجئے گا، خداوند عالم ایسی کسی بندگی کو طلب نہیں کر رہا ہے جس میں تم نے دین کے کام کو دنیا کے کام سے الگ کر دیا ہو. وہ مثلا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں مولانا پھر روزی کمانا کیا ہے؟ روزی تو ہم کو کمانا ہوگا، اپنے گھر کے لیے خرچہ نکالنا ہوگا، 4 پیسے کمانے پڑیں گے، بال بچے کا خرچہ نکالنا پڑے گا، تو یہ تو دنیا کا کام ہے. یہ دنیا کا کام ہمیں سیکولرزم نے بتایا ہے کہ یہ دنیا کا کام ہے. لیکن جب آپ رسول کے پاس جائیں گے تو رسول یہ کہیں گے العبادت 70 جزءا افضلها فی طلب الحلال. عبادت کے 70 حصے ہیں، اس میں سب سے افضل حصہ رزق حلال کے لیے نکلنا ہے. تو جس کو تم دنیاوی کام سمجھ رہے ہو وہ بھی دین کا کام ہے. بس فرق یہ ہے کہ تم دین کے کام کو کسی جگہ پر محدود نہ کرنا، بلکہ جہاں بھی جاؤ دنیا کے کام کو بھی ایک خاص نیت کے ساتھ انجام دو تاکہ خداوند عالم اس کے اوپر تمہیں اجر دے سکے. جناب ابو ذر غفاری سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر ولتکن فی کل شیء نیۃ حتی فی النوم والاکل. اے ابو ذر، ہر کام میں نیت کیا کرو، ہر کام میں، حتی فی النوم والاکل. مثال دی ہے، سونے سے پہلے بھی نیت کر لیا کرو، کھانے سے پہلے بھی نیت کر لیا کرو. یا رسول اللہ کھانے سے پہلے نیت کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا پھر تمہارا کھانا دنیا کے لیے نہیں ہوگا، خدا کے لیے ہوگا. پھر تمہارا سونا دنیا کے لیے نہیں ہوگا، خدا کے لیے ہوگا. یعنی رسول اکرم یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا سونا بھی عبادت ہے اگر تم اسے عبادت بنا سکو تو. اگر تم اسے عبادت بنا سکو تو سونا بھی عبادت ہے. آیت اللہ بہاؤالدینی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک انسان اگر 80 سال زندہ رہتا ہے اور اس 80 سال میں وہ روزانہ 6 گھنٹے سوتا ہے. کتنے؟ 6 گھنٹے. تو وہ 20 سال صرف سوتا ہے اپنی زندگی میں. کبھی ہم لوگ ایسے کیلکولیٹ کیا کریں بیٹھ کے. ایک انسان اگر 80 سال زندہ ہو رہا ہے اور اس میں 6 گھنٹے روزانہ وہ سو رہا ہے تو 20 سال وہ سو رہا ہے. تو قیامت کے میدان میں اس 20 سال کا حساب کیسے دو گے؟ زندگی تو تمہارے پاس تھی، تم سو رہے تھے. تو رسول نے کہا سونے سے پہلے وضو کر لو، یہ 20 سال سونا عبادت میں گزر جائے گا. یعنی پھر اس 20 سال کا تمہیں حساب نہیں دینا ہے، یہ 20 سال تمہارے اس 60 سال کے لیے کام آئے گا. یہ 20 سال جو تم سو رہے تھے وہ تمہارے 60 سال کے لیے کام آئے گا جس میں تم جاگ رہے تھے. معلوم ہے سونا تمہارے لیے زیادہ بڑی عبادت ہو گئی. اور سونا تمہارے لیے کیسے عبادت نہیں ہوگی؟ تمہارے امیر نے تو سو کے مرضی پروردگار خرید لی ہے، تو تمہارے لیے تو عبادت ہوگی ہی نا. ایک خاص مہینہ ہے جس کے لیے کہا گیا ہے وَالنَّوْمُ فِيهِ عِبَادَةٌ، کہ سونا اس میں عبادت ہے. لیکن وہ خاص مہینہ ہے، اس میں سونا عبادت ہے. لیکن جب بھی ہم سونے کو عبادت بنانا چاہیں ہم بنا سکتے ہیں. نیت کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے. یہ نیت، توجہ فرمائیے گا، سیکولرزم کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ دنیا کے کاموں کو دین کے کاموں سے الگ کر دے. اور دین کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر حصے کو دین کا حصہ بنا دے. مثال کے طور پر شادی آپ کے نگاہ میں دنیا کا کام ہے. رسول کہتے ہیں من تزوج احرز نصف دینہ یا نصف دینے، جس نے بھی شادی کر لی اس نے آدھا دین محفوظ کر لیا. کمال ہے. دین ہمارے نزدیک دنیا کا کام تھا، رسول نے کہا شادی کر کے تم نے آدھا دین محفوظ کیا ہے. یہ دنیا کا کام تھوڑی ہے، یہ دنیا کا کام تھوڑی ہے. ایک حدیث سناتا ہوں اور یہ حدیث آج آپ کے لیے گفٹ ہو، ٹھیک ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. ارشاد فرماتے ہیں یفتح ابواب السماء بالرحمہ فی 4 مواضع. 4 مقامات ایسے ہیں کہ جب آسمان کے دروازے رحمت کے ساتھ کھل جاتے ہیں. بہت توجہ رکھیے گا. 4 مقامات ایسے ہیں. خطابت پھر کسی سے سن لیجئے گا، مجھ سے کچھ حدیثیں سن لیجئے. آج بھی ہمارے یہاں جب کوئی مجلس پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں حدیث پڑھنے آیا ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ جگہ وہ تھی جہاں حدیث سنائی جائے، نکتے بازیاں نہ کیے جائیں.
چونکہ علم جو ہے وہ حدیث رسول میں ہوتا ہے، ذاکر کی نکتے بازی میں نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ 4 مقامات پر آسمان کے دروازے رحمت کے ساتھ کھل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عند نزول المطر، جب بارش ہوتی ہے۔ حکم ہے کہ جب بارش ہو تو اس وقت دعا کرو، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بارش دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ رحمت کے دروازے کھل گئے۔ جب بارش ہوتی ہے تو صرف آباد زمینوں پر نہیں برستی، بنجر زمینوں پر بھی برستی ہے۔ یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ خدا بند عالم کی رحمت کا دروازہ اس وقت کھل چکا ہے اور سب کو یکساں مل رہا ہے، سب کو برابر مل رہا ہے۔ آپ ابھی مجلس میں آئے ہیں، کون کیا لے کے جائے گا کس کو پتا ہے؟ سب برابر لے کے جائیں گے؟ توجہ، سب برابر لے کے جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں نا مجلس میں گئے تو ثواب ملا، کیا ملا؟ ثواب دکھائیے۔ آپ ثواب دکھا سکتے ہیں؟ آپ ڈیجیٹل دنیا میں رہتے ہیں، آپ پہلے کم ڈیجیٹل تھے، مودی جی نے اور ڈیجیٹل کر دیا ہمیں۔ ہم اتنے ڈیجیٹل ہو چکے ہیں، توجہ فرمائیے گا، وہ حدیث ذہن میں رہے، میں اس طرف آؤں گا۔ ہم اتنے ڈیجیٹل ہو چکے ہیں کہ جب بھی ہمارے نامہ اعمال میں، معاف کیجیے گا، جب بھی ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ بھی کریڈٹ ہوتا ہے، اب یو پی آئی کا زمانہ ہے، اب بار کوڈ اسکین کر کے پے کرنے کا زمانہ ہے۔ 1 روپیہ بھی میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتا ہے نا تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ 1 روپیہ بھی میرے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ہم اتنے ڈیجیٹل ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں ہیں، دین کے معاملے میں ہم اتنے ڈیجیٹل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ اکاؤنٹ میں کچھ آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، اکاؤنٹ سے کچھ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن نامہ اعمال سے کچھ چلا جائے تو پتہ چلتا ہے؟ نامہ اعمال میں کچھ آئے تو پتہ چلتا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ چلتا، بزرگوں کو پتہ چلتا تھا۔ جو بزرگ تھے ہمارے ان کو پتہ چلتا تھا، جنہوں نے اپنے نفسوں کی تربیت کی تھی۔ ابھی قبلہ نفسوں کی تربیت کی بات کر رہے تھے کہ ہماری مجلسوں میں نفسوں کی تربیت ہونی چاہیے، وہی نہیں ہو رہی، باقی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آیت اللہ شیخ انصاری نے اپنے پڑوسی کو ایک دن گفٹ بھیج دیا، وہ گفٹ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ گفٹ کیسا ہے بھائی، کل تو میں ان کی غیبت کر رہا تھا۔ ہوتا ہے نا، ہم لوگ اپنے پڑوس کے محلے کے مولوی کی زیادہ عزت نہیں کرتے ہیں، یہ تو ہمارے لوکل ہیں، تو وہ ان کے پڑوس میں ہی رہتے۔ شیخ انصاری بزرگ شخصیت ہے، ان کی غیبت کر رہا تھا تو دوسرے دن انہوں نے اس کو گفٹ بھیج دیا، تو وہ گفٹ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میں تو برائی کر رہا تھا، انہوں نے گفٹ کیسے بھیج دیا؟ وہ گفٹ لے کے ان کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا سرکار یہ کس خوشی میں؟ کہا وہ رات میں اپنا نامہ اعمال چیک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے نامہ اعمال میں کچھ خوبیاں آئی ہوئی ہیں اور کچھ برائیاں گئی ہوئی ہیں، تو جو آئی ہیں وہ تمہارے اکاؤنٹ سے آئی ہیں، اور جو گئی ہیں برائیاں میرے نامہ اعمال سے وہ تمہارے اکاؤنٹ میں گئی ہیں۔ یعنی تم نے میرے اکاؤنٹ میں خیر کریڈٹ کیا ہے اور شر کو لے لیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک ایسے آدمی کو گفٹ تو بنتا ہے نا جو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں دے رہا ہے اور برائیاں لے رہا ہے۔ یہ فوراً سمجھ گیا وہ غیبت کرنے کا نتیجہ تھا، میری اچھائیاں ان کے یہاں چلی گئیں، ان کی برائیاں میرے یہاں چلی آئیں۔ جب بھی کوئی کہیں کسی کی غیبت کرتا ہے تو بیٹھے بیٹھے اپنی نیکیاں اس کے اعمال میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، اس کی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں لے لیتا ہے۔ ایک زبردستی کا بے لذت گناہ، زبردستی کا بے لذت گناہ، چونکہ ہماری برزخی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے لہٰذا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ خدا بند عالم جس وقت بارش ہوتی ہے، کون یہاں سے کیا لے کر جائے گا، یہ بات ہو رہی تھی، کون یہاں سے کیا لے کر جائے گا ہمیں نہیں پتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ سب برابر نہیں لے کر جائیں گے۔ مجلس سے جب آپ اٹھ کے جائیں گے تو سب برابر نہیں لے کر جائیں گے، سب برابر نہیں لے کر جائیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کچھ نہیں لے کر آئے۔ مجھے نہیں معلوم ہمارے یہاں تبرک بانٹنے کا چلن ہمارے بزرگوں نے کب سے شروع کیا، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے شروع کیا ہوگا۔ تبرک ہے جسم کی غذا، یہاں دی جاتی ہے روح کی غذا۔ تبرک ہمارے بزرگوں نے اس لیے شروع کیا کہ جسے یہاں روح کی غذا نہ مل سکی ہو تو کم سے کم جسم کی غذا تو لے کر جائے۔
تاکہ گھر جا کے یہ نہ کہے کہ در حسین سے خالی ہاتھ واپس آ گئے. کچھ تو لے کر جاؤ, کچھ تو لے کر جاؤ یہاں سے. تو کون کیا لے کر جا رہا ہے کسی کو نہیں پتا ہے, لیکن لے کے سب جا رہے ہیں, لے کے سب جا رہے ہیں. کچھ جسم کی لے کر جا رہے ہیں, کچھ روح کی لے کر جا رہے ہیں, روح کی کچھ زیادہ لے کر جا رہے ہیں, کچھ کم لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جس وقت باران رحمت برستی ہے اس وقت دریا کو زیادہ ملتا ہے یا حوض کو؟ اس کا جواب آپ دیں گے. میں نہ آپ سے نعرے لگوا رہا ہوں نہ آپ سے واہ واہ مانگ رہا ہوں, میں جواب مانگ رہا ہوں. دریا کو زیادہ ملتا ہے یا حوض کو؟ حوض کو. دریا کو. حوض چھوٹا ہوتا ہے بھائی, آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں. دریا کو ڈیفینیٹلی دریا کو زیادہ ملتا ہے, حوض کو اس سے کم ملتا ہے. اچھا, حوض کو زیادہ ملتا ہے یا کوزے کو؟ ڈیفینیٹلی حوض کو زیادہ ملتا ہے. تو کیا کوزہ خدا سے یہ شکایت کر سکتا ہے کہ معبود یہ کیا بات ہوئی, دریا کو تو نے اتنا دیا اور مجھے اتنا کم دیا؟ اس کو شکایت کرنے کا حق ہے؟ نہیں حق ہے نا. کیوں نہیں حق ہے؟ کیونکہ خدا فوراً کہے گا میں دے برابر رہا ہوں, لینے والا اپنے اپنے ظرف کے مطابق لے رہا ہے. لینے والا اپنے اپنے ظرف کے مطابق لے رہا ہے. جب اس کی رحمت برستی ہے تو جتنا اپنے ظرف کو بڑا کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ تمہاری جھولی میں آتا چلا جائے گا. تم لینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو, وہ دینے کے لیے بےتاب ہے. پیام اعظمی کا مصرع بہت مشہور ہے, وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے. خدا کا کرم بہانہ ڈھونڈتا ہے دینے کے لیے. آپ لینے کے لیے تیار تو ہو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں خداوند عالم کی رحمت اتنی عام ہوگی کہ حتی یطمع ابلیس فی رحمتہ, کہ اس دن ابلیس کے منہ میں بھی پانی آ جائے گا. وہ یہ سوچنے لگے گا کہ شاید آج میں بھی معاف کر دیا جاؤں. اتنی رحمت عام ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. خدا کے ساتھ کسی نے حق تلفی کی ہو تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. لوگوں کے ساتھ کسی نے حق تلفی کی ہو تو پھر امام خمینی اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی سے کہتے تھے کہ بیٹا جب تم محشر میں جاؤ گے تو خدا ارحم الراحمین ہے لیکن لوگ ارحم الراحمین تھوڑی ہیں. خدا کا حق غصب کر کے جاؤ گے تو خدا معاف کر دے گا, لیکن لوگوں کا حق غصب کر کے جاؤ گے تو وہ کبھی نہیں معاف کرنے والے ہیں, وہ کبھی نہیں معاف کرنا. لہٰذا لوگوں کا حق یہیں ادا کر دو. ایک صلوات پڑھیں محمد عند نزول المطر, بارش کے وقت رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. دوسرا عند نظر الولد الی الوالدین, جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ کرتا ہے. اللہ اکبر, یہ روزانہ آپ کے گھر میں ہوتا ہوگا. یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, یہ روزانہ آپ کے گھر میں ہوتا ہوگا کہ کبھی بچہ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہو, ماں کو یا باپ کو, کسی کو بھی, والدین کی لفظ ہے, کسی کی طرف بھی جب بچہ محبت کے ساتھ دیکھے گا تو سمجھ جاؤ اس وقت رحمت کا دروازہ کھلا ہوا, جو مانگنا ہے مانگ لو, جو مانگنا ہے مانگ لو. عند فتح باب الکعبہ, تیسری چیز, مجھے جلدی جلدی گزرنا ہے. تیسری چیز عند فتح باب الکعبہ, جس وقت کعبے کا دروازہ کھلتا ہے اس وقت خداوند عالم کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ادھر خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا اور ادھر اس کی رحمت کا دروازہ کھلا. جتنے لوگوں کو میسر ہوا ہوگا, جو لوگ حج پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس دوران کبھی کبھی خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے, تو جیسے ہی کھلے وہ خداوند عالم کی رحمت کے کھلنے کا دروازہ موقع ہوتا ہے اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور چوتھی چیز رسول اسلام نے بتائی, عند النکاح, چوتھا موقع خداوند عالم کی رحمت کے دروازے کھلنے کا نکاح کا وقت ہے. نکاح کا وقت ہے جب انکحتو اور موکلتو قبلتو, انکحتو اور قبلتو جو ہے وہ قاضی پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جو دو لوگ ایک دوسرے کے اوپر حرام تھے ان کو ایک نکاح کے ذریعے سے حلال کر دیا گیا ہے. بعد میں چاہے وہ ایک دوسرے کو حلال کرتے رہیں, لیکن اس وقت یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حلال ہو گئے ہیں. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, جس کو آپ دنیا کا کام کہہ رہے ہیں
وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. یعنی جیسے تم خانہ کعبہ کی کہ دروازے کھلتے وقت سر پہ دوپٹہ رکھ کے دعا مانگتی ہو، ویسے ہی نکاح میں بھی حجاب کر کے دعا مانگا کرو. بے حجابی کے ساتھ نکاحوں میں نہ جایا کرو، یہ دین کا کام ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پیچھے محلے والے بھی صلوات پڑھ دیں ذرا بلند آواز سے. تو دین کا کام اور دنیا کا کام الگ الگ بٹا ہوا نہیں، سب بندگی ہے، سب بندگی ہے. تم شادی میں ہو تو بھی بندگی ہے، تم گھر کے لیے کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہو تب بھی بندگی ہے. عام طور سے ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ بھئی مال تو دنیا ہے، مال کمانا یہ تو دنیا ہے. دیکھیں میں ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، یہ فارمولہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. میں نکتے بازی کا عادی نہیں ہوں لیکن اس سے پرہیز بھی نہیں کرتا ہوں. ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں. فارمولہ یہ ہے کہ جس کو آپ خالص دنیا سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہی کام دین ہو جاتا ہے، اور جس کو آپ خالص دینی کام سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہی دنیا ہو جاتا ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ بعض لوگ جب مذہبی کام کرتے ہیں تو ان کے مذہبی کام سے بھی دنیا کی بدبو آتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب مذہبی کام کرتے ہیں، میں مثال دے دوں گا آپ سمجھ جائیں گے، باقی مثالیں آپ خود سے پہنچیے گا، جہاں جہاں پہنچنا ہے جس کو وہ وہاں خود پہنچے گا. بعض لوگ مذہبی کام کرتے ہیں اور مذہب ان کی طرف منسوب ہوتا ہے، تب بھی ان کے مذہبی کام سے دنیا کی بدبو آتی ہے. اور بعض لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جب دنیا بھی ان سے منسوب ہو جائے تو ان کے دنیا سے بھی دین کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. ایک آدمی نے بڑی مشکل سے سبحان اللہ کہا، لیکن فیکٹ آپ کو بتاؤں، نماز جب ولید پڑھ رہا ہو، نماز جب ولید پڑھ رہا ہو اور نشے میں ہو تو اس کے مذہبی کام سے بھی دنیا کی بو آتی ہے. مال اگر خدیجہ کا ہو تو اس مال سے بھی دین کی خوشبو آتی ہے. خالص مال تو خالص دنیاوی چیز ہے نا، لیکن اگر خدیجہ کا ہے تو دین کی خوشبو آئے گی. وہاں نماز پڑھ رہا ہے لیکن دنیا کی بدبو آ رہی ہے اس کی نماز سے. بعض لوگوں کا دنیاوی کام، دینی کام بھی جو ہے اس سے دنیا کی بدبو آتی ہے، اور بعض لوگوں کا دنیاوی کام بھی آپ اس کو دیکھیں. رہبر معظم موجودہ ایران کے یا عراق میں ہمارے مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی جب کسی سیاسی رہنما سے بھی ملتے ہیں تو کسی کے اندر ہمت نہیں کہہ سکے کہ یہ دنیاوی کام ہے. ایسا لگتا ہے کہ دینی کام کر رہے ہیں. وہ دینی کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اگر کسی دنیا کے افراد سے، سربراہوں سے مل بھی رہے ہوتے ہیں تو دین کی خاطر مل رہے ہوتے ہیں. ورنہ ایک زمانے تک جب تک امریکہ وہاں رہا ہے عراق میں، اور وہاں کا جو وہ ہیڈ تھا فوج کا، وہ خط پہ خط لکھتا رہا آیت اللہ سیستانی سے ملنے کے لیے، انہوں نے ٹائم نہیں دیا، اور ٹائم ہی نہیں دیا ملنے کا. ان کو نہیں ملنا تھا، ان کو نہیں ملنا تھا، انہوں نے ٹائم نہیں دیا. آخر میں اس نے لکھا کہ دیکھیے ہم تو آپ سے اس لیے ملنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمیں عراق کے لوگوں کی فکر ہے، عراق کے لوگوں کی جان کی فکر ہے. تو آیت اللہ سیستانی نے پھر ان کے خط کا جواب دیا، کہا آپ امریکہ کے ہیں اور میں ایران کا ہوں، تو دو باہر کے لوگ مل کے عراق کے لوگوں کا مسئلہ کیوں حل کریں؟ عراق کے لوگوں کا مسئلہ عراق کے لوگوں پہ چھوڑ دیجئے، وہ خود حل کر دیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. دین خداوند عالم ہم سے بندگی چاہ رہا ہے. جہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو، بندگی میں رہو، بندگی میں رہو. بہت چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں. خداوند عالم نے جو نظام زندگی ہمیں عطا کیا ہے دین کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، یہ نظام حیات ہے. میں نے ابھی سونے کی بات کی کہ سونا تو خالص دنیاوی کام ہے، لیکن دین ہمارے ہر کام میں اس قدر دخیل ہے
کہ جب ہم بستر پہ بھی جاتے ہیں تو دین ہمیں بتاتا ہے کہ کس کروٹ لیٹنا بہتر ہے، یہ دین ہمیں بتاتا ہے۔ اب ہم سوتے وقت بھی جب دین کا لحاظ رکھیں گے تو آپ یقین جانیے کروٹیں بدلنے کا بھی ثواب ملے گا۔ جیسے رکوع اور سجدے میں جھکنے کا ثواب ملتا ہے نا، ویسے ہی بستر پہ کروٹیں بدلنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تم نیت کو اچھا کر لو، نیت کو اچھا کر لو، بس تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ تم خدا کے لیے کر رہے ہو، خدا کے لیے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جو بھی کر رہے ہو، آپ نوکری کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، جب آپ گھر واپس جاتے ہیں تو اہلیہ کا فون آ جاتا ہے راستے سے کہ آتے ہوئے سبزی لیتے آئیے گا۔ اب وہ آپ کو ایک گھر کے باہر ہی ٹھیلے والا دکھ گیا، ٹھیلے والے یہاں سبزی بیچتے ہیں، ہمارے دلی میں تو بیچتے ہیں، ٹھیلے والا دکھ گیا، آپ نے سبزی لینا شروع کر دی۔ توجہ فرمائیے کہ جو چیز ہم نہیں کرتے میں وہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس سے سبزی لی تو اب دین وہاں پر بھی کھڑا ہو گیا، دو لوگ ہیں، ایک بیچنے والا ہے اور ایک خریدنے والا ہے۔ دین آپ سے کہتا ہے ذرا کم تلوانا، یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں اگر اس نے ذرا برابر بھی کر کے دے دیا نا، 1 کلو ہم نے مانگا اور کانٹا اس نے بالکل 1 کلو پہ کر دیا، تو ہم کہتے ہیں کیا سونا تول رہے ہو بھئی، ذرا جھکتا ہوا دے دو، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، کم تلواؤ، کم تلواؤ۔ ہاں، دین بیچنے والے سے کہتا ہے زیادہ تولنا، دین دونوں کے لیے ہے۔ خریدنے والے سے کہہ رہا ہے کم لو، بیچنے والے سے کہہ رہا ہے زیادہ دو۔ آپ جائیے خدا سے پوچھئے معبود یہ بیچنے اور خریدنے والوں کے درمیان تو دین کو کیوں لے کر آیا کہ تو کہہ رہا ہے کہ تم کم لو اور اس سے کہہ رہا ہے کہ زیادہ دو؟ دیکھو، کہا زیادہ دے گا تو اپنی خوشی سے دے گا، اور تم زیادہ لوگے تو تم اپنی خوشی سے تو زیادہ لے رہے ہو، لیکن وہ بالجبر زیادہ دے رہا ہے، وہ خوشی سے زیادہ نہیں دے رہا ہے۔ جب تم کم لوگے اور وہ اپنی خوشی سے زیادہ دے گا اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوگے تو کسی کی گردن پہ کسی کا حق نہیں رہے گا۔ اسی کو دین کہا جاتا ہے، اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ کسی کی گردن پر کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا حق انسان کی گردن پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے، ایک شبہناک لقمہ، شبہناک یعنی مشکوک، ایک مشکوک لقمہ 40 دن تک نماز شب کی توفیق چھین لیتا ہے۔ مشکوک لقمہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ عباس قمی کے بیٹے، محدث زادہ کہا جاتا تھا ان کا نام تھا، چونکہ محدث قمی کہا جاتا تھا شیخ عباس قمی کو، اور ان کے بیٹے کو محدث زادہ، یعنی محدث کی اولاد۔ خود عرفان و سیر و سلوک میں بڑی شخصیت تھے وہ محدث زادہ، بڑی شخصیت تھے۔ کہنے کہ مشہد میں ایک صاحب مجھے زبردستی کسی کے یہاں کھانے پہ لے کے چلے گئے، واپس آیا تو 40 شب تک نماز شب کی توفیق نہیں ملی، 40 شب تک۔ میں نے ان کو پکڑ کے پوچھا کہ کہاں لے کر چلے گئے مجھے؟ اثر ہوتا ہے، آپ نے نہیں کھایا ہے لیکن آپ نے کسی کے یہاں جا کے کھا لیا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں ہم تھوڑی کر رہے ہیں، وہ دوسرا کر رہا ہے، دوسرے کے ساتھ شریک بھی مت ہو۔ کورونا بیماری میں دوسرے سے کیسے بھاگتے ہو؟ کیونکہ بیماری لگتی ہے نا، تو صرف جسم کی بیماری تھوڑی لگتی ہے، روحانی بیماری بھی کہیں ہوگی تو وہ بھی لگ جاتی ہے، وہ بھی لگ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی دور رہو جو ذہنی طور پر، عملی طور پر، مذہبی طور پر بیمار ہیں۔ صرف جسمانی بیماروں سے دور نہیں رہا جاتا ہے، مذہبی بیماروں سے بھی دور رہا جاتا ہے۔ کہاں لے کے چلے گئے تھے؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا مجھے نماز شب کی 40 راتوں تک توفیق نہیں ملی۔ کہا ہاں میں آپ سے بتانا بھول گیا تھا، کام ان کا کچھ مشکوک ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ سود کا پیسہ کھاتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں۔ کہا تم پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ یہ جو عرف میں مشہور ہے تو مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ کم سے کم میں اس سلب توفیق سے روبرو تو نہ ہوتا، میں اس سلب توفیق سے تو بچ جاتا، یہ جو توفیق میری سلب ہو گئی اس سے تو بچ جاتا۔ توجہ فرمانے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کے پولیس کو بیدار کر دے، الرٹ کر دے، ہوشیار کر دے۔
راستہ چلے تو ایسے چلے کہ خود وہ فیل کرے کہ جعفر صادق کا شیعہ راستہ چل رہا ہے. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ صلوات پڑھ دیں ایک بار. یا علی ہم سے بندگی طلب کی گئی. ٹھیک ہے چلیے اب میں ذرا سا دوسرے حوالے پر آ جاتا ہوں. کیوں کریں بندگی؟ ہم بندگی کیوں کریں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ بندگی کرو. عقلی اعتبار سے اگر آپ قرآن کے اوپر نہ بھی چلیں، عقلی اعتبار سے بندگی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی راستہ نہیں. ظاہر سی بات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے نا کہ ہمیں چلنا کیسے ہے. تو چونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے لہٰذا وہ چلانا بھی جانتا ہے نا. جو جس چیز کو بناتا ہے وہی اس کو چلانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. وہی اس کو چلانے کا طریقہ. جو موبائل کمپنی موبائل بناتی ہے وہی کمپنی ایک بکلیٹ دیتی ہے کہ اس کو چلانے کا طریقہ یہ ہے. خدا نے ہم کو بنایا ہے. خدا نے ہم کو بنایا تو اس نے چلانے کا طریقہ بھی ہم ہی کو بتایا کہ دیکھو تم چلو گے کیسے. بہت توجہ رکھیے گا. کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے بنایا ہے. ہر شے کا خالق وہ ہے. تو کیا ان کے لیے بھی بندگی کا کوئی حکم ہے یا صرف یہ حکم ہمارے لیے ہے؟ تو یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کیونکہ ان کو خدا نے آلریڈی بندہ پیدا کیا ہے. ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. ان کو خدا بندیانوں نے پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ وہ خدا کی بندگی میں ہے. جناب موسیٰ نے ایک پتھر توڑا. بہت بڑا سا پتھر تھا. بڑے سے ہتھوڑے سے اسے توڑا. اس پتھر کے درمیان ایک کیڑا نکلا. پتھر کے درمیان نہ کہیں سے سانسیں لے سکتا ہے نہ کہیں سے غذا جا سکتی ہے. اس کے درمیان ایک کیڑا. جناب موسیٰ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ معبود اس کیڑے کا یہاں کیا کام ہے؟ تو نے اس کیڑے کو پیدا کیوں کیا پتھر کے اندر؟ تو خدا بند عالم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جب سے اس کیڑے کو میں نے پیدا کیا ہے تب سے یہ مجھ سے کہہ رہا تو نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے. تب سے یہ کیڑا مجھ سے پوچھتا ہے انسانوں کو کیوں پیدا کیا. ہم تو تیرا ذکر کر رہے تھے. ہم تو تجھے یاد کر رہے تھے. قرآن میں ہے نا سورہ جمعہ میں آپ نے پڑھا نا یسبح للہ ما فی السماوات. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کیا کرتے ہیں؟ سب تسبیح کرتے ہیں. تو یہ کیڑا پوچھ رہا جب ہم تسبیح کر رہے تھے تو اس انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو سرکشی کر رہا ہے. یہ تو تیرا ذکر کرنے سے گریز کر رہا ہے. اسے کیوں پیدا کیا؟ موسیٰ جب سے میں نے اس کو پیدا کیا یہ مجھ سے یہی پوچھتا ہے کہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا. جناب موسیٰ نے اپنے سوال ہی واپس لے لیا کہ معبود مجھے نہیں پوچھنا ہے. غلط سوال پوچھ لیا میں نے کہ تو نے کیوں پیدا کیا. تو نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. نوجوانوں آج کی مجلس کا میسج خدا بند عالم سے طلب کرو کہ خدا تم سے کوئی کام لے لے. خدا بند عالم سے جب دعا کرو تو ایک توفیق طلب کرو کہ معبود زندگی میں مجھ سے کوئی کام لے لے جو تو لے سکتا ہے. کیونکہ تو لینے پر آئے تو مکڑی سے بھی لے لیتا ہے. اگر خدا کام لینے پر آئے تو مکڑی سے بھی لے لیتا ہے. کیا کام لے لیا؟ اپنے نبی کو بچا لیا. ایک مکڑی کو حکم دیا کہ وہ جالا بنے اور جالا بننے سے کون بچ گیا؟ یعنی خدا کام لینے پر آتا تو مکڑی سے لے لیتا ہے. نبی کو بچانا ہوا تو مکڑی سے. گھر بچانا ہوا تو ابابیل سے. آپ دیکھیے ابابیل جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے, مکڑی جسے آپ کچھ نہیں سمجھتے, خداوند عالم جب کام لینا چاہتا ہے تو اس سے اچھا صرف بچانے کا کام نہیں ہے, کبھی کبھی دشمن کو مارنے کا کام بھی لیتا ہے. مچھر ہے نا, صرف اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کو مارنے کے لیے بھی. ہم مکھی, مکڑی, مچھر, ابابیل ان سے تو گئے گزرے نہیں ہیں. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا. تو آپ خدا سے کہیں نا کہ معبود ابابیل سے کام لیتا ہے, مکڑی سے کام لیتا ہے, مچھر سے کام لیتا ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم سے بھی کچھ کام لے لے.
ہمیں بھی تو کچھ توفیق دے دے کہ ہم تیری راہ میں کام آ جائیں، ہم کچھ کر گزریں، اس دنیا سے ایسے ہی نہ گزر جائیں، کیونکہ تو جس سے بھی چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس نے پیدا کیا ہے، کسی شے کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، کسی شے کو، سب کے سب اس کی بندگی میں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی بندگی میں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قرآن میں فرعون کا نام کتنی بار آیا ہے؟ ہم لوگ قرآن صرف مردے کے لیے پڑھتے ہیں، معاف کیجئے گا، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف۔ وہ قرآن مردے کو کیا دے گا جو زندوں کو کچھ نہ دے سکے؟ پہلے تو زندوں کو لینا پڑے گا نا، ہم زندہ ہیں، ہم نے قرآن سے کیا لے لیا؟ کتنی مرتبہ فرعون کا نام آیا؟ 100 ٹائم، 100 مرتبہ۔ نبی کتنے ہیں ٹوٹل؟ 1,24,000۔ قرآن میں کتنوں کے نام ہیں؟ 25، 24، 2 درجن سے زیادہ تو نہیں ہے۔ 100 بار فرعون کا نام آ گیا۔ آپ جائیے خدا کے پاس، پالنے والے پازیٹو کیریکٹر کے کچھ نام بتا دیتا، یہ نگیٹو کیریکٹر کو بار بار ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن میں یہ نگیٹو کیریکٹر کو بار بار ریپیٹ، میں بندگی سمجھا رہا ہوں آپ کو، یاد رکھیے گا موضوع، یہ نگیٹو کیریکٹر کو بار بار ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں 2-4 نبیوں کے نام معلوم ہو جاتے، کتنی اچھی بات تھی۔ خدا صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ فرعون کا ذکر میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں، یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، کہ یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ رب کہتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ میں اس دنیا کو اپنے حساب سے چلاؤں گا۔ میں نے اس کا قرآن میں بار بار ذکر اس لیے کیا کہ اس نے سب سے پہلا چیلنج یہ کیا تھا کہ میں موسیٰ کو آنے نہیں دوں گا۔ 90,000 بچے اس نے قتل کر دیے کہ موسیٰ نہ آئیں۔ میں اس کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ جو میرے مقابلے میں آتا ہے وہ ایک موسیٰ کو آنے سے نہیں روک سکتا۔ دنیا میرے حساب سے چلتی ہے، کسی فرعون کے حساب سے نہیں چلتی ہے، کسی بھی فرعون کے حساب سے نہیں چلتی۔ وہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون تھا، وہ اس وقت نشے میں تھا۔ کچھ فرعون تمہارے زمانے کے ہوں گے، وہ بھی نشے میں ہوں گے، ان سے بھی کہہ دینا نہ اس وقت کا فرعون اپنے حساب سے دنیا کو چلا پایا، نہ اس وقت کا فرعون اپنے حساب سے دنیا کو چلا پائے گا۔ دنیا میں چلا رہا ہوں، دنیا میں چلا رہا ہوں، میرے علاوہ کون چلا رہا ہے؟ بہت سارے لوگ وقت کے فرعون بنتے ہیں۔ 40 سال پہلے کہہ رہے تھے ایران کے بارے میں کہ کوئی ایران کو اسلحہ نہیں بیچے گا، عراق سے جنگ تھوپ دی۔ سنیے بندگی، عراق سے جنگ تھوپ دی اور کہا کوئی ایران سے اسلحہ نہیں بیچے گا، دانا پانی بند کر دیں گے، ہر طرح کی پابندی لگا دیں گے، نہ ان سے کوئی اسلحے بیچے گا، نہ ان کو کوئی ان کے ساتھ تجارت کرے گا، نہ ان کو ٹیکنالوجیز دی جائیں گی، کچھ نہیں دیا جائے گا۔ سارے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے۔ ایران بھیک مانگنے گیا۔ ایران نے ایک کلمہ پڑھ لیا تھا، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایران نے ایک کلمہ پڑھ لیا تھا کہ جو اس کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسٹیٹمنٹ کیسا بدل گیا 40 سال کے بعد۔ 40 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ ایران کو کوئی اسلحہ بیچے گا نہیں، 40 سال بعد کہہ رہے ہیں کوئی ایران سے اسلحہ خریدے گا نہیں۔ اسٹیٹمنٹ کیسے بدل گیا کہ کوئی خریدے گا نہیں؟ کیوں نہیں خریدے گا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے بیچا نہیں تو انہوں نے بنایا کیسے؟ آپ سمجھ رہے تھے ٹیکنالوجیز صرف آپ کے پاس ہیں؟ جو خدا کے بھروسے چلتے ہیں وہ کسی غیر کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ بندگی استقامت سکھاتی ہے، سر کو جھکانا نہیں سکھاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
آپ سوچ رہے ہیں دنیا کو آپ چلا رہے ہیں؟ ہم 1400 سال سے پابندیاں جھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. شاب ابو طالب میں ایک خرمے میں 8 لوگوں نے کھا کے زندگی گزاری ہے. ایک خرمے میں 8 لوگ، کوئی تصور ہے؟ ہم وہاں سے آ رہے ہیں. آپ کی پابندیاں ہمیں ڈرا دیں گی؟ خداوند عالم یہ ذکر صرف اس لیے کر رہا ہے، یہ دنیا چلانے والے اپنے حساب سے چلاتے ہیں. پھر آپ روبرو ہونے والے ہیں. ایک مصیبت آ چکی، ایک مصیبت پھر آنے والی ہے. تیار رہیے، تیار رہیے. لیکن اس تیاری میں اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے. دنیا خدا چلا رہا ہے. کچھ دن پہلے سانس لینے کے لالے پڑ گئے تھے، آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی. سب سے آسان کام ایک انسان اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ سانس لینا. سب سے آسان کام. اس میں بھی محتاج ہے خدا کا. اس میں بھی خدا کا محتاج ہے کہ باہر آکسیجن ہو تبھی تو وہ زندہ رہے گا. اور یہ آکسیجن خدا رکھتا ہے اور نہیں رکھتا. جب کبھی تنگ کر دیتا ہے، فضا کو محدود کر دیتا ہے، آکسیجن کو ہٹا لیتا ہے، تو کچھ پیسے والے اور سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ اس آکسیجن کو سلنڈر میں قید کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے کہتے ہیں پیسے دو تب سانس لینے دیں گے. لیکن خدا تو کبھی پیسے نہیں مانگتا ہم سے سانس لینے کا. اس نے تو کبھی ہم سے پیسے نہیں مانگے. اس نے کہا بس بندگی کرتے رہو، بندگی کرتے رہو. یہ یاد رکھو کہ میں ہوں، یہ یاد رکھو کہ میں ہوں. اگر آپ نہیں تھکے ہوں تو 10 منٹ اور لوں گا آپ کا. تھک گئے ہوں گے؟ میں ذرا دوسرے مزاج کا ذاکر ہوں. میں ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں. تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ نہیں تھکے ہوں گے تو 10 منٹ اور لوں گا، تھک گئے ہوں گے تو آدھا گھنٹہ اور لوں گا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد دنیا وہ اپنے حساب سے چلا رہا ہے تو کس کی بندگی کریں؟ جب وہ دنیا اپنے حساب سے چلا رہا ہے تو ہم کو اسی کی بندگی کرنی ہوگی نا. ہم کسی اور کی بندگی کر نہیں سکتے. کسی اور کے آگے جھکنے سے فائدہ کیا؟ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے اس کے آگے جھکے نا، اس کے حساب سے چلے نا. تم دنیا کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہو تو سوچتے ہو کسی بڑے کے بغل میں جا کے بیٹھ جائیں اور تسبیح میں پڑھتے ہو اللہ اکبر. تم سوچتے ہو دنیا ہم اپنے حساب سے چلائیں تو کسی بڑے کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، اور تسبیح میں پڑھتے ہو اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کے پاس جا کے بیٹھو نا، بندگی اس کی کرو. اگر چاہتے ہو دنیا کو اپنے حساب سے چلاؤ. آپ فضائل سننے والے لوگ ہیں نا. امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء. حدیث کو کہیں یاد کر لو، نوٹ کر لو. امام کا قول ہے. امام فرماتے ہیں جس نے خدا کی بندگی کی، اس بندگی کو غلامی بھی کہتے ہیں. جس نے خدا کی، اب میں ترجمہ دوسرے طریقے سے کر رہا ہوں لیکن آپ یقین جانیے 3 علماء تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں یا صحیح. من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء. جس نے خدا کی بندگی کی، خدا پوری کائنات کو اس کی غلامی میں دے دیتا ہے. پوری کائنات کو. آپ سے زیادہ کہیں اس مثال کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. دنیا کون چلا رہا ہے؟ خدا. سورج کون نکالتا ہے؟ خدا. چاند کون نکالتا ہے؟ خدا. جس نے بھی اس کی بندگی کی، اس نے پوری کائنات کو اس کی بندگی میں دے دیا. چاند اس کا کام ہے نکالنا، مگر جس کے ہاتھ میں پوری کائنات اس نے دے دی ہے، وہ جب چاہتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ فضیلت ہے. سورج نکالنا اس کا کام ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس کو اس نے پوری کائنات غلامی میں دے دی ہے، وہ جب چاہتے ہیں سورج کو پلٹا دیتے ہیں. کون سی پاور ہے یہ کون سی پاور؟ یہ بندگی کی پاور ہے. انہوں نے خدا کی بندگی ایسے کی ہے کہ خدا نے پوری کائنات ان کی مٹھی میں دے دی. اچھا یہ تو ان کی بات ہے.
ہم ایک زمانے تک مجلسیں پڑھ پڑھ کے خوش ہوتے رہے کہ علی نے ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ ہو گیا. یہ علی کے غلاموں کا کام ہے. علی کا کام اس سے کہیں آگے کا ہے. یہ کام علی کے غلاموں کا ہے. سلمان جاتے تھے قبرستان میں، قبرستان پہ دستک دیتے تھے، سلام علیکم، کوئی ہے؟ جیسے ہم گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، ویسے وہ قبر کھٹکھٹاتے تھے اور اندر سے جواب آتا تھا علیکم السلام، آؤ باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. مردے کو قبر سے باہر نکال کے بات کرتے تھے سلمان. موت کیسے آئی؟ سلمان یہ نہ پوچھو. جیسے لوہے کی قینچی سے کسی نے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں. ڈرانے والی روایتیں نہ سناؤں آپ کو زیادہ، جو لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جو پہلی مجلس سن رہے ہیں میری. یہ نہ پوچھو جیسے کسی نے لوہے کی قینچی سے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اب بڑے آسودہ خاطر ہو گئے. ہاں وہ گناہ معاف ہو گئے. خدا بند عالم مومن کو موت سے پہلے اس قدر مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کے گناہ پاک ہو جائیں. وہاں بھی پاک نہیں ہو پاتا تو موت میں سختی کے ذریعے پاک کرتا ہے. وہاں بھی پاک نہیں ہو پاتا تو پھر قبر میں عذاب کے ذریعے سے پاک کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں پاک لوگ ہی جا سکتے ہیں. دنیا میں پہلے سے پاک ہو کے جاؤ نا، ضروری تھوڑی کہ قبر میں کوئی جا کے پاک کرے. ہمارے استاد ایک جملہ کہتے تھے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس سے اچھا کوئی ایصال ثواب نہیں ہوگا ایک جملے میں. میں حیدرآباد آیا ہوں، متعدد سفر ہو چکا تھا، لیکن بہرحال جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو ایک مہمان ہوتا ہے اور ایک میزبان ہوتا ہے. ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ میزبان کی ہوتی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے نا، میں یہاں آیا ہوں، میں کہاں لیٹوں گا، میں کیا کھاؤں گا، میں کیا اوڑھوں گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. کوئی بھی مہمان کہیں پر جائے تو میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے استاد کہتے تھے قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان خود ہی میزبان ہوتا ہے اور خود ہی مہمان ہوتا ہے. قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں خود ہی میزبان ہے اور خود ہی مہمان ہے. وہاں کوئی نہیں ہوگا. کیسے بستر پہ میں قبر میں سوؤں گا، ڈیسائیڈ یہی کرنا ہوگا. جیسا بستر بھیجو گے ویسا ہی بستر پہ سو گے. قبر میں مجھے کیسا کھانا ملے گا، ڈیسائیڈ یہی کرنا ہوگا. جیسا کھانا بھیجو گے ویسا ہی کھاؤ گے. جیسی آسائش، جیسا آرام تم نے سینڈ کیا ہوگا یہاں سے، وہی سب ملنے والا. تم وہاں خود ہی میزبان ہو، خود ہی مہمان ہو. اپنی تیاری خود کر کے جاؤ. دین کے معاملے میں قرآن خود غرضی سکھاتا ہے. ابھی اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جاؤں. ایک قبر سے نکلے، دوسری قبر پہ جا کے بیٹھ گئے. سلمان قبروں سے مردے اٹھا کر بات کر رہے ہیں. کسی نے جا کے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، سلمان کو کیا ہو گیا ہے، قبر سے مردے اٹھا کے ان سے بات کرتا ہے. اللہ اکبر. رسول کا جواب سنیے اور دیکھیے بندگی کی طاقت. رسول فرماتے ہیں کہ سلمان نے خدا کی ایسی بندگی کی ہے کہ خدا نے پوری کائنات کو اس کی بندگی میں دے دیا ہے. وہ جو چاہے گا کرے گا، وہ جو چاہے گا کرے گا، وہ جو چاہے گا کرے گا. سلمان کیسے اس مقام تک پہنچے؟ آسان ہے، آسان ہے. آپ کیا مجلس میں جب ذکر ہوتا ہے تو آپ نمبر شمار کرتے ہیں. سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر، مقداد 8ویں درجے پر، نامدار. یہ کیا بات ہو گئی؟ ہم نے کام نہیں کیا اس پر. ہم نے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں جب تک درجہ نہیں ہو قربت نہیں ملتی. اس ایک جملے پہ غور کیجئے گا گھر پہ جا کے. اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے جب تک درجہ نہیں ہوگا اس وقت تک قربت نہیں ملے گی. ہم سلمان کا ذکر کر کے خوش ہیں، ابو ذر کا ذکر کر کے خوش ہیں، مقداد کا ذکر. ہم آج امام کا ظہور ہو جائے، کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ امام بلائیں گے؟ امام کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہے، عمل ہے، کردار ہے؟
امام کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں, سرخرو ہو سکتے ہیں. کیا کیا ہم نے؟ میں صبح سے لے کر شام تک, جب صبح اٹھتا ہوں اور اس کے بعد شام تک جب بستر پہ جاتا ہوں, مجھے ایک کام بتائیے نامدار عباس, میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ سے نہیں, میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں, نامدار عباس آپ مجھے ایک کام بتائیے جو آپ امام زمانہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا دوستوں, اس طالب علم کی, پتہ نہیں شاید بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے آخری بار سن رہے ہوں, ہم بہت قریب ہیں ظہور کے. وقت کوئی معین نہیں کر سکتا ہے, وقت معین کرنے والا جھوٹا ہے, لیکن ہم بہت قریب ہیں ظہور کے. معصوم کا ارشاد ہے, دنیا میں ایسے رہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے, آخرت کی تیاری ایسے کرو جیسے کل مرنا ہے. تو اس حدیث کے تناظر میں ظہور کے لیے خود کو تیار کیجیے, تیار کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے حسین کی طرح ہمارا آخری حسین بھی اکیلا رہ جائے. یہ بڑا ظلم ہوگا, یہ بڑا ظلم ہوگا کہ دعوے دار اس وقت بہت تھے, حبیب کوئی نہیں تھا. اور ایران کے خطیب ہیں, وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں, حسین کے پاس تو حبیب تھا, امام زمانہ کے پاس حبیب کون ہے؟ ہم نے تیاری کی ہے. میں جب اپنے بچے کو تیار کرتا ہوں تو میرے نزدیک میرے بچے کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ کون ہے؟ میں اپنے بچے کو کیسا بنانا چاہتا ہوں؟ کبھی ذہن میں یہ خیال آیا نہیں مجھے مسلم ابن اوسجہ جیسا اپنے بچے کو بنانا چاہیے, مجھے عمار جیسا بنانا ہے اپنے بچے کو, مجھے کچھ تو ایسا بنانا ہے کہ سلمان کی کیٹیگری کا میرا بچہ بنے. میں نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا ہے. میں جب بچے کو رات میں ڈانٹتا ہوں سلانے کے لیے, سو جاؤ, تو میں کہتا ہوں سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں سو جاؤ صبح نماز پڑھنی ہے. میرے یہاں دین کہاں ہے؟ میں اپنے بچے کو جب ڈانٹتا ہوں تو یہ کہتا ہوں, میں نے اس کو اسکول کی اہمیت بتائی ہے, میں نے اس کو نماز کی اہمیت نہیں بتائی ہے, میں نے اس کو دینداری کی اہمیت نہیں بتائی, میں نے اس کو بندگی کی اہمیت نہیں بتائی. اسکول سے پہلے ایک چیز واجب ہے, نماز. میں کیسے ڈانٹوں گا اس کو کہ سو جاؤ صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, کیونکہ میں خود نماز نہیں پڑھتا ہوں. آخری سوال, یہیں سے مصائب کے 2-4 جملے. آخری سوال, آپ اپنے بچے کی کہیں نہ کہیں تربیت کر رہے ہیں, باتیں بہت ساری کرنی تھی لیکن ایک مجلس میں آدمی کتنی باتیں کرے. آپ اپنے بچے کی جو تربیت کرتے ہیں ان میں سے کیا کیا کام ایسا ہے جو آپ کا بچہ کرتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا بچہ غیبت کرتا ہے تو آپ کہیں گے مولانا شاید کرتا ہو. میں کہوں گا جھوٹ بولتا ہے, آپ کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے شاید بولتا ہو. بہت توجہ سے سنیے گا. میں کہوں گا وعدہ خلافی کرتا ہے, کہیں گے ہاں مولانا ہو سکتا ہے کبھی کیا ہو اس نے, لیکن شیور نہیں ہوں. لیکن میں نے آپ سے کہا آپ کا بچہ شراب پیتا؟ نہیں مولانا کبھی نہیں. ایک کانفیڈنس آپ کے اندر آ گیا. آپ کا بچہ جھٹکے کا گوشت کھاتا ہے؟ نہیں کبھی نہیں. میرے ساتھ ہیں آپ؟ کبھی نہیں. آپ کا بچہ دشمنان اہل بیت کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. دشمنان اہل بیت سے کوئی مروت نہیں, دشمنان زہرا سے کوئی مروت نہیں. نہیں. کچھ معاملوں میں آپ کانفیڈنس ہیں, کچھ معاملوں میں آپ کنفیوز ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ آپ بھی جانتے ہیں لیکن میں یاد دلا رہا ہوں. جن جن چیزوں کے بارے میں نے پوچھا کہ آپ کا یہ بچہ کرتا ہے, ان معاملوں میں آپ کنفیوز رہے جو آپ خود کرتے ہیں. ان معاملوں میں آپ شیور رہے جن معاملوں میں آپ خود ویسے ہیں. جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ نے اپنے بچے کو بتا دیا. آپ سے جب غیبت کے بارے میں پوچھا گیا تو چونکہ آپ خود غیبت سے نہیں رکتے تھے اس لیے آپ بچے کے بارے میں بھی شیور نہیں تھے کہ میں نے اس کو منع تو کیا تھا کہ غیبت نہیں کرنا, لیکن میں خود کہاں رکتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کرتا ہوں. میں نے بچے کو بتایا تو ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن میں خود کبھی کبھی بول دیتا ہوں. کیسے بولتا ہوں میں بتاتا ہوں کیسے بولتا ہوں. کسی نے مجھے بلایا حوضۃ المہدی آ جائیے, تو ابھی حوضۃ المہدی پہنچنے میں مجھے اگر بغیر ٹریفک کے ہو تو 25 منٹ لگے گا. جس نے بلایا تھا اس نے فون کیا کہ مولانا کہاں ہے؟ میں نے کہا بس 2 منٹ.
جھوٹ، میں نے جھوٹ بولا جبکہ مجھے معلوم ہے کہ کم سے کم 25 منٹ لگنے والا، میں نے کہا بس 2 منٹ، جھوٹ بولا میں نے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم گناہ کریں اور اسے گناہ نہ سمجھیں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ جن معاملوں میں ہم خود عمل کرتے ہیں ان معاملوں میں ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جن معاملوں میں ہم خود عمل نہیں کرتے ان معاملوں میں ہم کانفیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے تبلیغ زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، عمل اور کردار کا نام ہے، عمل اور کردار۔ اہل بیت کے قریب ہونا ہے تو دعوے داری، نعرے بازی، شور شرابہ، ہنگامہ آرائی، ان سے اہل بیت کے قریب نہیں ہوا جا سکتا۔ اہل بیت کے قریب کردار، اخلاص، عمل، بندگی۔ ہمارے یہاں عمل میں اخلاص نہیں ہے، ایک کمبل بانٹتے ہیں تو بانٹنے سے زیادہ شور مچاتے ہیں، بانٹنے سے زیادہ شور مچاتے ہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ افضل، امام مولا کائنات کا نہج البلاغہ کا قول ہے، افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین تقوی یہ ہے کہ تم اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، بہترین ایک نیکی کرتے ہیں اس کا اتنا ہنگامہ کر دیتے ہیں، اتنا ہنگامہ۔ معلوم ہے مجھے افسوس لگ رہا ہے کہ یہاں آ کے میں گزر کے چلا جاؤں، میں نے ایک نیکی کی، اس نیکی کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا، بہت چپکے سے وہ نیکی کی تھی، لیکن ایک دن میں نے اس کو ممبر پہ بیان کر دیا۔ جب میں نے وہ نیکی کی تھی اکیلے میں تو خدا نے فرشتوں سے کہا تھا، فرشتوں اس کی نیکی کو ایک مت لکھنا، بڑے خلوص کے ساتھ اس نے میرے لیے کی ہے، اس کو 70 گنا زیادہ لکھنا۔ اخلاص کی قیمت۔ جب میں ممبر پہ اس نیکی کو بیان کر دیتا ہوں کہ آپ مجھے جانتے نہیں میں کتنا نیک انسان ہوں، میں نے یہ کام کیا، تو خدا فرشتوں سے اسی وقت کہتا ہے، فرشتوں وہ جو 70 میں نے کہا تھا نا وہ ہٹا دو، بس ایک ہی لکھو، اس نے بتا دیا میرے لیے نہیں کیا تھا، مٹا دو اس کو۔ اور جب دوبارہ میں دوسروں کو اس نیکی کے بارے میں بتاتا ہوں تو وہی خدا فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں اس کی نیکی کو مٹا کے گناہ لکھ دو اس کی جگہ پر، کیونکہ اس نے میرے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں معبود کون سا گناہ لکھنا؟ کہا ریاکاری لکھ دو، ریاکاری لکھ دو، میرے لیے نہیں کیا تھا اس نے، میرے لیے کرتا تو بولتا نہیں۔ افضل الزہد اخفاء الزہد، چھپانا، نیکیوں کو چھپانا۔ رات کی تاریکی میں کھجوروں کی بوریاں لاد کر ہمارے معصومین فقراء میں جب تک تقسیم نہیں کرتے تھے تب تک سوتے نہیں تھے۔ مرنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اوہو کتنے گھروں کا کھانا بند ہو گیا۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا ایسی غذا کیوں کھاتے ہیں؟ سوکھی روٹی جو کی۔ آپ کو معلوم ہے ابن ابی الحدید نے کیا لکھا ہے کہ اس جو کی سوکھی روٹی کو پانی میں بھگویا بھی جاتا تھا تو نرم نہیں ہوتی تھی، وہ روٹی کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کائنات سے یا علی اتنی حقیر غذا کیوں کھاتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرے دور حکومت میں کوئی اس سے بدتر غذا نہ کھاتا ہو، اگر کوئی اس سے بدتر غذا کھائے گا تو میں خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ کوئی میری رعیت میں اس سے بدترین غذا کھا رہا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم وہاں سے آئے ہیں، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ شادی کی صبح رسول اکرم فاطمہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں بوسیدہ لباس پہنے ہوئی بیٹھی ہیں۔ فاطمہ آپ نے تو شادی کا جوڑا بڑے ارمانوں سے لیا تھا، آپ کا بڑا پسندیدہ تھا۔ فاطمہ کی بندگی، آپ کا بڑا پسندیدہ جوڑا تھا، آپ نئی نویلی دلہن شادی کے دوسرے دن یہ پرانا لباس زیب تن کیے ہوئی ہے۔ بابا صبح علی کے گھر میں ایک فقیر آیا تھا،
میں نے علی کے گھر میں بہت تلاش کیا کہ کچھ ایسا مل جائے جو میں اس فقیر کو دے دوں، لیکن اس فقیر کو دینے کے لائق مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میری نگاہ میرے ہی لباس پہ پڑ گئی جو مجھے بہت عزیز تھا، بہت عزیز تھا، یہ لباس مجھے بہت پسند تھا، میں نے وہ لباس فقیر کو دے دیا، مجھے بہت عزیز تھا۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اسے راہ خدا میں دے دو، اسے راہ خدا میں دے دو، یہ نیکی ہے۔ اہل بیت یہ کرتے تھے۔ اب اس نیکیوں کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ ان نیکیوں کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے والا ایک وقت کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، میرا لشکر پیاسا ہے۔ روایتوں نے لکھا ہے کہ حر کا لشکر اس قدر پیاسا تھا کہ گھوڑوں کی زبانیں باہر آ گئی تھیں، گھوڑوں کی زبانیں باہر آ گئی تھیں۔ امام نے حکم دیا مشکیزوں کے دہانے کھول دیے جائیں، جتنی بھی غذا اونٹوں پر بار ہے سب اتار لی جائے۔ ایک راوی کہتا ہے میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ اس قافلے کا سید و سردار اپنے ہاتھوں سے پانی کا ظرف اٹھاتا تھا اور ایک ایک جانور کے آگے رکھتا تھا۔ یہ ظرفیت کہاں سے لائیں گے؟ اور جب تک جانور سیر ہو کے منہ نہیں اٹھا لیتا تھا اس وقت تک اس کے آگے سے ظرف ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار اس قدر پیاسا تھا کہ وہ پانی خود سے نہیں پی سکتا تھا، جاں بلب ہو چکا تھا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین اس کے قریب گئے، اپنے ہاتھوں کو پیالہ بنایا، اس کے دہن تک لے گئے اور عباس سے کہا اس میں پانی ڈالو تاکہ یہ پانی پی سکے۔ جو دشمنوں پر اتنا مہربان ہو، جو دشمنوں پر اتنا مہربان ہو، وہ دوستوں پر کتنا مہربان ہوگا، وہ دوستوں پر کتنا شفیق ہوگا۔ اگر حسین کے دل میں جگہ بنانی ہے، اگر حسین کی فوج میں جگہ بنانی ہے تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اس راستے سے جانا پڑے گا جس راستے سے حر گیا تھا، اس راستے سے۔ کس راستے سے گیا تھا حر؟ پوری رات پشیمانی میں ٹہل رہا ہے، پوری رات۔ ایک مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ ذکر ان کی روح کے لیے آسودگی کا سبب ہو، یہ توبہ، حر کی توبہ کا ذکر ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہو۔ پشیمانی کے عالم میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے کہا حر تم اتنے پشیمان، تم اتنے پریشان۔ کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ کوئی سب سے زیادہ بہادر کون ہے، میں تمہارا نام لیتا تھا۔ حر نے ثابت کیا کہ یہ بہادری ہی تو ہے کہ ایک انسان تخت و تاج کو، شاہی کو، حکومت کو، منصب کو ٹھوکر مار رہا ہے اور حسین کی غلامی اختیار کر رہا ہے۔ یہی تو بہادری ہے، یہی تو بہادری ہے۔ مگر کس شان کے ساتھ؟ جب صبح نمودار ہوئی ہے اور حسین کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کیا ہے تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میں ایسے نہیں جا پاؤں گا، میرے ہاتھ پشت گردن سے باندھ دو، جیسے کسی اسیر کو لے جاتے ہیں، جیسے کسی قیدی کو کسی کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، ویسے لے کر چلو۔ میں حسین کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دو۔ بیٹے نے پوچھا آنکھوں پر کیوں؟ کہا کس نگاہ سے حسین کا سامنا کریں گے، کیسے حسین کا سامنا؟ آپ انصاف سے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اگر کسی کے ساتھ آپ نے بدی کی ہو
اور آپ بعد میں اس سے معافی مانگنے جائیں تو معاف تو کر دے گا، لیکن ایک بار ضرور کہے گا نا کہ تمہاری وجہ سے آج میرے بچے اس عالم میں ہیں۔ ایک بار کہے گا نا۔ حر کو یہ اندیشہ تھا، تبھی تو حر کہہ رہا کہ میری آنکھوں میں بھی پٹی باندھ دو، میں حسین کے سامنے، میں نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتا حسین۔ اور ابھی چلے ہیں غلام کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو حر کے ساتھ آ رہے ہیں، ابھی چلے ہیں کہ اچانک غلام نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر دی۔ حر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میری نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جیسے علی اکبر ہماری طرف آ رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ گنہگار کا استقبال تو دیکھیے کہ جب گنہگار توبہ کر کے حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا تو حسین کس طریقے سے استقبال کرتے۔ کہا میری نگاہیں دیکھ رہی کہ جیسے علی اکبر آ رہے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا عباس آ رہے ہیں۔ یعنی حسین نے عباس کو استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ حر گھبرا گیا، کہتا اب کیا ہو گیا؟ کہا سرکار حسین خود تشریف لا رہے۔ کسی نے ایسی کرم فرمائی دیکھی ہے؟ کسی نے ایسی کرم فرمائی دیکھی ہے؟ کہا سرکار حسین خود تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حر قریب آیا ہے، ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے سے اور غلام سے کہا کہ جب آقا قریب آ جائیں تو مجھے بتا دینا، میں قدموں میں گر جاؤں گا۔ اور یہی ہوا، جب حسین قریب آئے ہیں تو ایک مرتبہ اسے اشارہ دیا گیا، اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں ڈال دیا۔ کہا آقا کیا حلی توبہ، روایت کے الفاظ ہیں، اے آقا کیا اس گنہگار کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ یاد کیجئے، میں نے کہا نا کوئی نہ کوئی انسان معاف کرے گا تو یاد تو دلائے گا نا کہ دیکھو یہ العطش کی صدائیں جو خیمے سے بلند ہو رہی ہیں، یہ اسی وجہ سے بلند ہو رہی ہیں کہ تم نے ہمارا راستہ روکا تھا، یہ اسی وجہ سے بلند ہو رہی ہیں کہ ہمارے یہاں کا پانی ختم ہو گیا تھا، اور ان سب کے گنہگار تم ہو۔ لیکن اللہ اکبر، حسین نے کس شان سے استقبال کیا ہے۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ حر ہمارے یہاں العطش کی صدائیں تمہاری وجہ سے ہیں، بلکہ حسین نے کہا حر ایسے وقت میں آئے ہو جب حسین کے پاس پیش کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، حسین کے پاس میزبانی کا حق ادا کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ حسین شرمندہ ہے۔ کہا آقا شرمندگی کیسی، بس میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں میں اب حسین کا کرم سنا رہا ہوں تو ایک دو حسین کا کرم سن لیجئے۔ مجلس ختم ہو گئی۔ حسین کے غلاموں میں ایک غلام جون ہے، سیاہ ہے، حبش کا رہنے والا ہے، ایتھوپیا کا رہنے والا ہے۔ امام کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے آقا کیا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ بنی ہاشم کے پاکیزہ خون کے ساتھ ہمارا نجس خون شامل ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے؟ امام نے گلے سے لگا لیا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ چونکہ ہمارے جسم سے بدبو آتی ہے؟ امام نے گلے سے لگا لیا کہ جون تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے ہماری اماں فاطمہ کے عمل کو دیکھا ہے، تم نے ہمارے بابا علی کے عمل کو دیکھا ہے، جاؤ تمہیں اجازت چاہیے تو جاؤ۔ جون نے اجازت لی، جنگ کے لیے گئے، آخری سلام کیا۔ اب سنیے حسین کا کرم۔ حسین جون کے قریب آئے، جون زمین پر ہیں، سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا۔ جون حسین سے پوچھتے ہیں آقا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا جون کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، کیوں ایسا پوچھ رہے ہو؟ کہا آقا عرب میں کوئی اپنے غلام کے سر کو اٹھا کر زانوں پر نہیں رکھا، عرب میں کوئی اپنے غلام کے سر کو زانوں پر نہیں رکھتا۔ کہا آقا شرمندگی ہو رہی ہے، اس سر کو زمین پر رہنے دیجئے۔ جون نے اپنے سر کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا۔ امام نے پھر سر اٹھایا۔ اب حسین کا کرم ایک قدم اور آگے بڑھا، اب صرف سر زانوں پر نہیں ہے، حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھ، کہا جاؤ جون اب قیامت تک تمہارے جسم سے خوشبو آئے گی، نانا اپنے ہاتھوں سے سیراب کریں گے۔ اور ایک وہ لمحہ تھا
کہ جب ایک ایسا شخص میدان وغا میں حسین کو آخری سلام کر رہا تھا کہ جو رشتے میں تو حسین کا بھائی تھا لیکن ہمیشہ خود کو غلام کہا تھا، حسین نے اس کا سر بھی اٹھا کر زانوں پر رکھا، حسین نے عباس کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا۔ عباس کہتے ہیں آقا اس سر کو زانوں پہ نہ رکھیے۔ عباس کیوں؟ کہا آقا ایک منظر ستا رہا ہے، عباس کی روح اس وقت تڑپ جائے گی جب آپ کا سر کربلا کی گرم ریت پر ہوگا، عباس کی روح شرمندہ ہوگی کہ تمہیں تو حسین کا زانو نصیب ہو گیا۔ حسین کا سر زمین کربلا کی گرم ریت پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔